السلام علیکم جی. ہم نارملی اپنا ویلاگ ریکارڈ کروا دیتے ہیں دوپہر کے وقت، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوڈیو کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اپنا ویلاگ کروا کے گھر چلے گئے. میاں صاحب کی جو تھی وہ ایک ٹویٹ آ گئی اور 2 حصوں پہ مشتمل وہ ٹویٹ تھی. اس کے اندر انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جناب یہ جو ہیں ہماری پارٹی کا کوئی بندہ جو ہے وہ بیسیکلی مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ اب نہیں جائے گا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ دعوت آتی تھی اور وہ لوگ چلے جاتے تھے، آ کے بتا دیتے تھے کہ جی وہاں پہ کیا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے دعوت آئے یا کوئی بندہ کہے تو پہلے اجازت لیں آپ. ٹھیک ہے، مجھے اس میں سے یہی نظر آیا. نہیں کریں گے، سیاستدان رستے تو بند نہیں کرتا. سیاست تو امکانات کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور سیاستدان رستے بند نہیں کرتا. لہذا اس ٹویٹ کو اس طرح ہی سمجھائے اور پڑھا جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ جناب ہم نے چھکا مار دیا ہے، اور پی ایم ایل این سمجھ رہی تھی، حکومت سے مراد ہے ٹھیک ہے حکومت کو لانے والے، کہ ہم نے یہ انکشاف کر کے کہ ملاقاتیں 2 ہوئی تھیں، ہم نے چھکا مار دیا ہے. لیکن طلعت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ ہٹ وکٹ بھی ہو گئے ہیں ساتھ میں، پیچھے ان کا پاؤں جو ہے وہ وکٹ کو لگ گیا. ٹھیک ہے، یہ 2 آراء آ گئی ہیں. میں اس میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بیسیکلی مولانا جو وکٹ کیپر کے طور پہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہاؤس ایٹ کی اپیل کر دیا کہ جناب ہٹ وکٹ ہو گیا. مولانا نے کیا کیا ہے، اگر آپ میرا پچھلے سے پچھلا گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ دیکھیں تو میں نے اس کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ مولانا کو کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کی بھی تو ملاقات ہوئی تھی جب آپ دھرنا مارچ لے کے گئے تھے اور وہاں پہ آپ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا چونکہ انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے تو ہم تو نہیں اس پہ بولیں گے. تو ہمارا وہ ویلاگ ابھی لوڈ بھی نہیں ہوا تھا، اپلوڈ بھی نہیں ہوا تھا کہ شیخ رشید صاحب پھر بول پڑے. اور جب شیخ رشید صاحب بولے تو جو ان کے لیفٹیننٹ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، عبدالغفور حیدری صاحب، تو انہوں نے پھر لیفٹیننٹ کو اشارہ کیا. کیا اشارہ کیا؟ یہ الغار ہو. ٹھیک ہے، تو یہ الغار کر دیجیے پھر انہوں نے، اور انہوں نے جناب وہ حملہ کیا. اب اس کے اوپر ابھی تک جب تک ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد کے حکومت کی سمجھا گئے نا حکومت کی طرف سے. اور پنڈی والے صاحب جو ہیں، شیخ رشید صاحب جو ہیں، وہ بھی خاموش ہیں ابھی تک تاحال. شام کا جو سرکس لگے گا، میڈیا سرکس، تو ہو سکتا ہے اس میں اندر کوئی جوابی فائر آئے، لیکن ابھی تک تو نہیں آیا. اس کے ساتھ جو ہے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ڈان نے خبر بھی چھاپی اپنی ویب سائٹ کے اوپر، اور پھر ان کے ٹی وی نے بھی نشر کی کہ حکومت نے 40 یوٹیوبر جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں. اور ظاہر ہے نوٹسز تو اس حکومت کا دستور تو یہی ہے نا، طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ بلاتے کچھ اور کہہ کے گرفتاری کسی اور میں ڈال لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کو وزٹ کرنے جائیں گے تو انہیں کسی اور ایف آئی اے میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو 1-2 دن ان کو رکھ کے ذرا سمجھایا جائے گا کہ جیل اس طرح دی ہوندی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے دماغ ذرا ٹھکانے آ جائیں گے. بیسیکلی حکومت کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ ہے، اس میں دشمن کی صفوں کے اندر سراسیمگی پھیلائی جائے. اور دشمن کی صفوں کے اندر سراسیمگی پھیلنے سے پہلے ہی یا پھیلانے سے پہلے ہی کیا ہوا، پہلے تو ہوتا تھا نا کہ اٹھائے جانے کے بعد شور مچتا تھا، اور پھر وہ جو تھا وہ یہ چیک کر کے کہ اس کی گرفتاری کے اوپر شور کتنا کا مچا ہے، اس کی رہائی یا عدم رہائی کا فیصلہ ہوتا تھا. لیکن اب وہ پہلے ہی شور مچ گیا. اب وہ حکومت نے پھر اتارا جی میدان کے اندر وہ جو ہیں ان کی میمنہ کی مجاہدہ ہیں آج کل ہیومن رائٹس کی، میمنہ کی مجاہدہ. آپ اگر میمنہ اور میسرہ سمجھتے ہوں یدھ کے اندر یا جنگ کے اندر تو آپ ذرا اس کو انجوائے کر پائیں گے. تو وہ میمنہ کی مجاہدہ ہے جی ڈاکٹر شیری رحمان صاحبہ. تو ڈاکٹر صاحبہ کو اتارا گیا میدان کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے، ایسی تو گل ہوئی ہی نہیں. وہ مجھے یاد آ گیا مستانہ مرحوم وہ جو کہتے تھے کہ ہویا ہی نہیں، ہویا ہی نہیں، ہویا ہی نہیں، ہویا ہی نہیں. ٹھیک ہے،
تو حکومت اس موڈ کے اندر چلی گئی ہے جی، ہوئی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں. بنیادی طور پہ سراسیمگی پھیلانا تھا، دہشت پھیلانا تھا کہ بندے جڑے نے چپ کر جائے. میں تو پتہ شریف جہا آدمی ہے، مطلب ہلکی پھلکی گال کر کے پھر کہنا کہ جناب آپ ہی جا کے پڑھ لو نا. تو ہم نے جناب اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا. لیکن مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہوئی کہ وہ جو تھا وہ حکومت نے اتنی لمبی دوڑ لگائی ہے کہ جوتے بھی چھوڑ گئی. تو اب اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جوتے بھی پیچھے آ سکتے ہیں. ٹھیک. تو خیر یہ اس وقت جی ڈیولپمنٹ ہے. اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب حکومت نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا آگے کو دیا ہے ڈراوا. تو آگے سے مولانا عبدالغفور ایدھی صاحب نکلے تو حکومت انہی قدموں پہ واپس دوڑ لگا گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت اس کے جواب میں اور کیا بم پھوڑتی ہے. اس وقت پاکستان کی سیاسی جنگ جو ہے، سیاسی یدھ جو ہے، وہ بھی جو ہے وہ ابلاغ کے محاذ کے اوپر لڑا جا رہا ہے. اور حکومت کے بہت بڑے بڑے پیٹوں والے، پیٹ تو خیر میرا بھی کافی بڑا ہے لیکن ان کے مجھ سے بھی بڑے ہیں، ورچوئل بڑے پیٹوں والے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے اور گزشتہ کم از کم 4 سال سے ان کو کھلا رہے تھے، وہ دشمن کے ایک ہی حملے کے سامنے کلا بازیاں کھاتے ہوئے پیچھے جا گرتے ہیں. اور ان کو سنبھالنے کے لیے پھر صاحب کو جو ان کو خود میدان میں آنا پڑتا ہے. میں یہ اس کو کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں، دنیا کے اندر سے ہمارا جو ویلاگ چلتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو وہ مکئی نہیں ہوتی جی، ہاں پاپ کارن کے جناب بڑے بڑے وہ رکھ لی ہیں اور اب ہم پاپ کارن کھائیں گے. پاپ کارن آپ کب کھاتے ہیں؟ سمبلائز کرتا ہے کہ جب آپ آرام سے 3 گھنٹے کی یا 2.5 گھنٹے کی مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں تو پاپ کارن ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پانی کا گلاس بھی اور ساتھ میں کوئی 2-3 سیب بھی رکھ لیتے ہیں اور یوں آپ وہ مووی ملاحظہ کرتے ہیں. تو ایک سرکس ہے ایک جو چلنے لگا ہے اور دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے انٹرنل فیکٹرز تو یہ ہیں کہ مطلب پاکستان کا کوئی معاملہ انٹرنلائز نہیں رہتا جی، وہ ایکسٹرنلائز ہی ہو جاتا ہے. ایکسٹرنلائز فیکٹر کیا ہیں وہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے اگلے ویلاگ کے اندر. لیکن بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹر جو ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں. حکومت جو ہے وہ بڑی نازک پوزیشن میں ہے اور اس نازک پوزیشن کے اندر فائنانشیل پوزیشن بھی شامل ہے، اسٹریٹجک پوزیشن بھی شامل ہے اور دوسری تیسری چیزیں بھی شامل ہیں. ہمارے دوستوں نے کشمیر کا ذکر کر کے ہمیں وقت میں ڈال دیا جی. ہم چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ذکر نہ ہو، ہماری حکومت چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاملے کو دفن کر دیا جائے. گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ ڈکلیئر کر کے ہم بھی مودی کی طرح، جس طرح اس نے کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا، ہم بھی ڈکلیئر کر کے اور مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ تشدد بام ہو گیا. بنیادی طور پہ ملاقات تو اسی موضوع پہ تھی نا کہ اب دفن کریں اس کو. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دفن کریں، ہم نہیں چاہ رہے، کوئی اور چاہ رہا ہے. اور کون چاہ رہا ہے اور کس سے کروا رہا ہے یہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے. تسی انھی ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کون چاہ رہے. ٹھیک ہے نا. کچھ خود بھی دیکھ لیا کریں نا کہ اس معاملے کو دفن کرنا کون چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کس کے کہنے پہ چاہ رہا ہے. کون کہتا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر مودی صاحب نے وہ کر دیا تھا. تو اس لیے اس کو دفن کرنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ ہمارے جو سیاسی جنگ اس وقت چل رہی ہے اس میں کہیں دفن نہ ہو جائے یہ ایشو جو ہے قومی سطح کے اوپر ہمیشہ کے لیے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.